اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے خاص طور پر اسلام کو لے کر کہ مسلمان آخر عبادت کس کی کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو سوال یہ ہے، کیا مسلمان کعبہ کی پوجا کرتے ہیں؟ یعنی مکہ میں جو وہ کالا گھر ہے، کیا عبادت اس کی ہوتی ہے یا پھر اس ایک خدا کی جو اس پوری کائنات کا مالک ہے؟ چلیں آج اسی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں کچھ منطق اور تاریخ کی مدد سے۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب نا بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مسلمان کعبہ کی عبادت یا پوجا نہیں کرتے۔ وہ صرف ایک خدا یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کا کوئی جسم نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کعبہ کی عبادت نہیں ہوتی تو پھر نماز پڑھتے وقت سارے مسلمان اسی کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب نا اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی اصول میں چھپا ہے، اور وہ اصول ہے اتحاد کا۔ دیکھیں، اسلام میں کعبہ کو قبلہ کہتے ہیں۔ قبلہ مطلب وہ ایک سمت، وہ ایک ڈائریکشن جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، تاکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہو، سب کی عبادت میں ایک جیسی ترتیب اور اتحاد نظر آئے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، اگر کوئی قبلہ ہوتا ہی نہیں تو کیا ہوتا؟ کوئی شمال کی طرف نماز پڑھ رہا ہوتا، کوئی جنوب کی طرف، ایک عجیب سے انتشار ہوتا ہے نا؟ لیکن ایک قبلہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے کروڑوں اربوں مسلمان ایک ساتھ ایک مرکز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ ان کے اتحاد کی ایک زبردست علامت ہے۔ اچھا، اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے نا، تو تاریخ کا ایک واقعہ اس بات کو بالکل صاف کر دے گا۔ یہ واقعہ ہے مکہ کی فتح کے وقت کا، جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا، ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوا تو پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اب حضرت بلال نے اذان کہاں سے دی؟ کیا کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر؟ نہیں، وہ سیدھا کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے بلند آواز میں اذان دی۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، کیا کوئی بھی شخص اس چیز کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہو؟ سوچئے ذرا، کیا کوئی اپنی مورتی یا اپنے بھگوان کے اوپر کھڑا ہوگا؟ کبھی نہیں۔ ارے یہ تو اس چیز کی بے حرمتی ہوگی، توہین ہوگی جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو حضرت بلال کا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دینا یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ کعبہ کوئی پوجا کی چیز نہیں ہے، وہ صرف ایک عمارت ہے۔ ہاں، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، لیکن وہ اس کے مقصد کی وجہ سے ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت کے لیے ایک سمت کا تعین کرنا۔ چلیں اب ایک اور چیز کو سمجھتے ہیں جسے لے کر اکثر کنفیوژن ہوتی ہے، اور وہ ہے حج کے دوران کعبہ کا طواف کرنا، یعنی اس کے چاروں طرف چکر لگانا۔ تو کیا کعبہ کے ارد گرد گھومنا اس کی پوجا ہے؟ اس کا جواب بھی وہی ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بھی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علامتی عمل ہے۔ اس کے پیچھے ایک گہرا مطلب چھپا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے نا ایک دائرہ یعنی سرکل کی مثال لیں۔ ایک سرکل کا مرکز، اس کا سینٹر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح کعبہ کے گرد طواف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مرکز بھی صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور اس کی پوری زندگی اسی ایک مرکز کے گرد گھومتی ہے۔ اچھا، اب ایک آخری اور شاید سب سے اہم بات پر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ کا گھر۔ تو جب کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا یعنی اللہ اس عمارت کے اندر رہتا ہے۔ نہیں، اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تو ہر جگہ اور ہر وقت سے بالاتر ہے۔ اس کا کوئی جسم نہیں جو کسی جگہ میں سما سکے۔ تو پھر اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ یہ دراصل اس جگہ کو عزت اور احترام دینے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ وہ جگہ خاص طور پر صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں عزت اور عبادت کے بیچ کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان کعبہ کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مرکز اور ایک علامت ہے۔ لیکن عبادت صرف اور صرف اس ایک خدا کی ہوتی ہے جس نے اس کعبہ کو، ہم سب انسانوں کو اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ کعبہ عبادت کی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عبادت میں اتحاد کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں اتحاد کی ایسی اور کون سی مضبوط علامتیں موجود ہیں۔